جذبات کی محنت ہے، جذبات کو دنیا مولانا قاسم علی نانوتوی کہتی ہے، جذبات کو دنیا رشید احمد گنگوئی کہتی ہے، جذبات کو دنیا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کہتی ہے، جذبات کو دنیا انور شاہ کشمیری کہتی ہے، جذبات کو دنیا حسین احمد مدنی کہتی ہے، جذبات کو دنیا عبید اللہ سندھی کہتی ہے، جذبات کو دنیا اشرف علی تھانوی کہتی ہے۔ میں کہاں تک جاؤں گا، اس وادی گل کا ہر غنچہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر موا کہلایا ہے۔ ہر موت یہاں ایک دریا ہے، ایک ملت ہے، ہر فرد یہاں گوجا ہے، اب تک گوجے گا آوازہ اہل درد یہاں۔ نعرہ رسول علی سید الرسل و افضل الرسل و اکمل الرسل و اجمل الرسل و اجمل الرسل و خاتم الانبیاء لا نبی بعدہ ولا نبوت بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالت بعدہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ چکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لوں تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ الحمد سے والناس تک شام ڈھلی ہے، ہر لفظ کے سینے میں ہر لفظ کے دل میں تیری تندیل جلی ہے۔ کعبہ تیرے چہرے کا چمکتا ہوا صحرا، قرآن تیری مالا رسالت کی کلی ہے۔ یاسین تیرے تاج سعادت کا نگینہ، والتین تیرے گھر کی قسم کھا کے پلی ہے۔ والنجم میری جان تیرے ماتھے کا ستارہ، واللیل تیری زلف کے کنڈل میں ڈھلی ہے۔ جس کو تیری صحبت کا شرف ہو وہ صحابی، جس کو تیرے درشن کی لگن ہو وہ ولی ہے۔ اس شخص کی تربت میں اندھیرا نہیں ہوتا، جس شخص کے دل میں تیری تندیل جلی ہے۔ تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں، خشکیوں میں لڑے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے،
بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفحہ طہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل ست تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، ارباب خاص و عام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت باوقار اجتماع آپ کے علاقہ کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ دارالعلوم لیا کے زیر اہتمام انتہائی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے۔ میزبان مکرم، خاتم القرآن، عاشق قرآن، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد ضیاء الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے رفقاء کار کی شب روز کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اللہ کریم نے ایمان برے چہروں کے دیدار کا موقع عطا کیا ہے۔ مجھ سے پہلے کثیر تعداد میں مہمانان گرامی قدر آپ حضرات کے سامنے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں۔ میرے دائیں بائیں اسٹیج پہ اور دائیں بائیں کثیر تعداد میں اکابرین امت موجود ہیں۔ یہی ہیں وہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقا پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ آئے اپنی خلوت میں تو جلوت کا مزہ آئے، جو آئے اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی، رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہوں، رہے دریا میں اور کپڑوں کو ہرگز نہ لگے پانی۔ اللہ ہمارے تمام بزرگوں کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تا دیر سلامت رکھے۔ میں نے بھی یہ خوبصورت منظر دیکھا، آپ حضرات نے بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی فرمائی۔ حضرت قاری صاحب دامت فیوزہم کیسے بچوں کو تکمیل قرآن مجید پہ آخری سبق پڑھا رہے تھے، اور یہ خوبصورت گلدستہ سجا ہے۔ ان بچوں کا سینہ آج قرآن کا لوح محفوظ بن چکا ہے۔ میں اس تمام ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا چٹکلا عرض کر کے اسی کے ضمن میں دو تین باتیں اور انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، آپ تھوڑی سی توجہ میری طرف رکھیں گے۔ ایک شخص تھا جس کے حالات اچھے نہ رہے، معاشی اعتبار سے یہ آدمی کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا۔ دل میں خیال آیا ایک اللہ والے کو تلاش کرتا ہے، ان کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے اور جا کے کہتے ہیں کہ حضرت جی میرے معاشی حالات بہت تنگ دست اور کمزور ہیں، میرے لیے کو دعا کرے، میرے حق میں کو اللہ اللہ کرے، مجھے کو برکت کا تعویذ دے دے، میرے حالات اچھے ہو جائیں۔ اللہ والوں نے کاغذ اور قلم لیا، اس پہ چھوٹا سا لکھ دیا 5، اس کا تعویذ بنایا، تعویذ بنا کے اس نوجوان کو دیا، فرمایا یہ اپنے پاس رکھ لو، آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اس نوجوان نے اس تعویذ کو لیا، اپنی پاکٹ میں ڈالا، اپنے سینے سے لگایا۔ اب تو چند دن ہی گزرے، اس کے حالات اتنے اچھے ہوئے کہ یہ نصاب کو پہنچ گیا۔ اب تو یہ اس انتظار میں ہے کہ کب میرے مال پہ سال گزرے اور میں زکوٰۃ ادا کروں۔ میرے حالات اتنے اچھے ہو چکے ہیں
چند دنوں کے بعد دوبارہ اس کے دل میں ہوک اٹھی اور یہ کہتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوگا اگر میں لاکھوں پتی بن جاؤں، کسی اور اللہ والے کو تلاش کروں، کسی اور اللہ والے سے بھی جا کے تعویذ لے لوں تاکہ میرے حالات اس سے بھی اچھے ہو جائیں۔ اب ایک اور اللہ والے کی خدمت میں جاتا ہے، جا کے اپنا سابقہ واقعہ ذکر کیا کہ میرے حالات اچھے نہیں تھے، میں تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہا تھا، میں فلاں اللہ والے کی خدمت میں گیا، انہوں نے مجھے تعویذ دیا، میرے حالات اچھے ہو گئے، میں نصاب کو پہنچ گیا، آپ کی خدمت میں آیا ہوں، ایک تعویذ آپ بھی دے دیجئے، میں لاکھوں پتی ہونا چاہتا ہوں، میرے حالات اس سے بھی اچھے ہو جائے، میرے بچے بھی آپ کو دعا دیں گے۔ اللہ والوں نے فرمایا ذرا ان بزرگوں کا تعویذ نکال کے مجھے دیجئے۔ اس نے تعویذ نکال کے دیا، حضرت نے تعویذ کھولا، اس پہ لکھا ہوا تھا 5، حضرت نے قلم لیا، اسی تعویذ پہ 5 کے آگے ایک صفر کا اضافہ کر دیا، اسے 50 بنا کے اس تعویذ کو واپس کر دیا، فرمایا اپنے پاس رکھ لو، آپ کے حالات اس سے بھی اچھے ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، یہ بندہ دنوں میں لاکھوں پتی ہو گیا، بہتر سے بہترین حالات ہوتے چلے گئے، لوگوں کو اس کی حالت پہ رشک آنے لگا کہ کتنی اچھی حالات اس نوجوان کے ہوئے۔ اب چند مہینے گزرے، دل میں خیال آتا ہے اور یہ تمنا دل میں پیدا کرتے کہ کتنا اچھا ہوگا اگر میں بعد لاکھوں سے کروڑوں پتی بن جاؤں، میری حالات اس سے بھی اچھی ہو جائے، مجھے کسی اور اللہ والے کو تلاش کرنا چاہیے۔ اب یہ تلاش کرتے کرتے ایک اور اللہ والے کی خدمت میں جاتا ہے، جا کے اپنے دونوں بزرگوں کی ملاقات کا واقعہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ حضرت جی میرا دل کرتا ہے ایک تعویذ آپ بھی دے دیجئے تاکہ میں کروڑوں پتی بن جاؤں۔ یہ دنیا کی حوث ایسی ہے، انسان آگے سے آگے بڑھنے کی تمنا کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں نے فرمایا ذرا وہ تعویذ مجھے دیجئے جو پہلے بزرگوں سے لیا تھا۔ اس شخص نے تعویذ نکال کے دیا، حضرت نے اسے کھولا، دیکھا کہ پہلے بزرگوں کا 5 تھا، دوسروں کا صفر کا اضافہ، حضرت نے قلم لیا، اسی 50 کے آگے ایک اور صفر کا اضافہ کر دیا، 500 بنا کے اس تعویذ کو واپس دے دیا، اپنے پاس رکھنا، تیرے حالات اچھی ہو جائیں گے۔ حالات تو ایسے ہوئے، یہ بندہ راتوں رات کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ اب ایک دن اس کے دل میں آیا، یہ پہلے بزرگوں کے پاس جاتا ہے، جا کے کہتے ہیں کہ حضرت جی بزرگ تو وہ تھے جنہوں نے مجھے 50 کیا، لاکھوں پتی بنا دیا، ان سے بڑے وہ تھے جنہوں نے 500 کیا، کروڑوں پتی بنا دیا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے 5 پہ تنخواہ دیا۔ اللہ والوں نے ٹھنڈی سانس بھری، فرمایا میرا تعویذ ذرا دکھاؤ۔ اس نے تعویذ نکال کر دیا، حضرت نے دیکھا کہ اس پہ 500 لکھا تھا، حضرت نے فرمایا یقیناً بزرگ وہی تھے، میں کمزور آدمی ہوں، میرے 5 مجھے واپس کر دے، تجھے 500 مبارک ہوں۔ حضرت نے قلم اٹھایا، اپنے 5 پہ یوں کر کے دائرہ کھینچا، اسے صفر بنا دیا، فرمایا تجھے 500 مبارک، میرے 5 مجھے دے دے۔ جب اس نوجوان نے اس تعویذ پہ غور کیا، اس کی تو چیخیں نکل گئی، وہ رویا چلایا اور رو کے کہتا ہے میں 50 تو 5 کی وجہ سے تھا، میں 500 تو 5 کی وجہ سے تھا، اگر 5 نکل جائے نہ 50 بچتا ہے نہ 500 بچتا ہے۔ میں نے یہ جملے کیوں عرض کیے؟ آج میں 500 پہ کھڑوں، میرے مدارس میں سالانہ تقریبات ہوتی ہے، بچوں کے سروں پہ دستار فضیلت سجائی جاتی ہے، ہزاروں لوگوں کو جمع کر کے سامنے بٹھایا جاتے، ملک بھر کے دور دراز سے علماء کرام کو لا کے اسٹیج کی زینت بنایا جاتے۔ آج میں بستی میں جاؤں مجھ سے پیار کیا جاتے، میں شہروں میں جاؤں مجھ سے محبت کی جاتی ہے، میں قرآن کی خدمت کے اعتبار سے 500 پہ کھڑوں، لیکن اترانے کی ضرورت نہیں، اس میں کسی غلط فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرے 500 کے پیچھے کسی 5 کی محنت ہے، جس 5 کو دنیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتی ہے، میرے 500 کے
پیچھے کسی باج کی محنت ہے جس باج کو دنیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتی ہے، میرے 500 کے پیچھے کسی باج کی محنت ہے جس باج کو دنیا مولانا قاسم علی نانوتوی کہتی ہے، جس باج کو دنیا رشید احمد گنگوئی کہتی ہے، جس باج کو دنیا شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کہتی ہے، جس باج کو دنیا انور شاہ کشمیری کہتی ہے، جس باج کو دنیا حسین احمد مدنی کہتی ہے، جس باج کو دنیا عبید اللہ سندھی کہتی ہے، جس باج کو دنیا اشرف علی تھانوی کہتی ہے، میں کہاں تک جاؤں گا اس وادی گل کا ہر غنچہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر موا کہلایا ہے، ہر موت یہاں ایک دریا ہے، ایک ملت ہے، ہر فرد یہاں گوجا ہے، اب تک گوجے گا آوازہ اہل درد یہاں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان دینی مدارس، عظمت علماء۔ میں نکتہ لبی بیٹھا پہ یہ بندے کیوں نہیں بولتے، مجھے پتہ ہے کیوں نہیں بولتے، اس وجہ تو نہیں بولتے بس جدو تیری اپنی برادری نہیں بولتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مدارس، شان علماء، عظمت علماء، عظمت علماء، التکبیر۔ میرے بچے نے دوبارہ میں نعرہ لایا ہے لیکن تہاڈی طرفوں مینوں اجے تک چس نہیں آئی، تھوڑا جہا اکھاں نوں مسلو، جے ٹھیک نظر آندے تے ٹھیک ہے، ورنہ اینک لا کے دیکھو کوئی کیسٹ چل رہی ہے یا زندہ جوان بول رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت علماء، عظمت علماء، نعرہ تکبیر۔ توجہ سے بات سمجھنا، تفصیلات کا وقت نہیں، ہر گلی میں میرا مدرسہ ہے، ہر شہر میں مدرسہ ہے، ہر بستی میں مدرسہ ہے، روڈ پہ دینی مدارس، گلیوں میں دینی مدارس، ہمارا ایک ایک گھر قرآن کا مرکز بن چکا ہے۔ یاد رکھیں اس میں تیرا میرا کوئی کمال نہیں، یہ در حقیقت کمال ان نفوس قدسیہ کا ہے جنہوں نے جان پہ کھیل کے میری اور آپ تک قرآن و سنت کا پیغام پہنچایا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمیں قرآن نسبت میں ملا ہے، ہمارے والدین مسلمان تھے، ہم مسلمان ہوئے، ہمارے گھروں میں بابا جانی بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ماں دودھ بھی پلاتی قرآن بھی سناتی۔ لیا والو، بھلا زمانہ تھا جب ماں قرآن سنایا کرتی تھی، آج ڈراموں سے فرصت نہیں، آج سکرین سے فرصت نہیں، بچہ روتا ہے تو روتا رہے لیکن ماں دا ڈرامہ نہیں چکنا چاہیے۔ خیر باتیں اور طرف نہ نکل جائیں، میرے ساتھ ایک وعدہ کرے کہ دعا کے بغیر کوئی نہیں اٹھے گا۔ وعدہ 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 کرے، ہاتھ اونچا کر کے وعدہ کرے، دعا کے بغیر کوئی نہیں جائے گا۔ نماز عصر ہم نے بھی ادا کرنی ہے، آپ سب نے ادا کرنی ہے، انشاءاللہ پورا پورا وقت دیا جائے گا۔ بیٹھیں گے آخر تک، جنہاں نو پالا ٹھیر نہیں لگا ہو بولو محبت نال، بیٹھیں گے آخر تک، دعا تک بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ میں عرض سے کر رہا ہوں، ہمیں قرآن نسبت میں ملا ہے، کبھی اگر سکرین سے فرصت ہو تو آ کے ورق گردانی کرو، علماء دیوبند کے قدموں میں بیٹھو، اپنی اکابرین سے پوچھو، سنو، اور تمہیں پتا چلے کہ یہ قرآن ہمارے گھروں میں ایسے نہیں آیا، اس کے پیچھے ایک تسلسل ہے، محنت ہے، قربانیوں کی ایک لمبی داستان ہے۔
انگریز نے ہمارے لیے کچھ نہیں بچایا تھا. میں اگر تاریخ کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤں گا تو اس کے لیے گھنٹے چاہیے، اس کا وقت نہیں ہے. 3 ادوار دنیا میں آئے، مجھے دیکھنا ذرا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں. کبھی قرآن گھروں سے اٹھایا، الماریوں سے اٹھایا، مساجد سے اٹھایا، درسگاہوں سے اٹھایا، کہیں نظر آتش کیا، کئی دریاؤں اور سمندروں میں ڈال دیا. کبھی ایسے اوقات بھی آئے کہ قرآن کی صدائیں بلند کرنے والے علماء کرام کو پسِ زندان ڈالا گیا. کبھی ایسے حالات بھی آئے کہ قرآن کی بولی بولنے والے علماء کرام کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا. کبھی ایسے حالات بھی آئے، کبھی مالدہ کی جیلیں گواہ، کبھی آپ کو شاملی کا میدان گواہ. علماء نے جانے دیے، تب میری اور آپ تک یہ قرآن و سنت کا پیغام پہنچا. حالات جیسے جیسے بھی رہے، علماء نے نہ قرآن چھوڑا، نہ دین چھوڑا، نہ فرمان نبوت چھوڑا، نہ ایمان چھوڑا، نہ اسلام کا جھنڈا چھوڑا. بلکہ میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، اگر بچے جدا ہوتے ہیں ہو جائے، علماء اس کے لیے بھی تیار تھے. اگر عزتیں لٹتی ہیں لٹ جائے، علماء اس کے لیے بھی تیار تھے. بالآخر دنیا میں میری اکابر نے یہ ثابت کیا، ہری یہ شاخ تمنا ابھی چلی تو نہیں، تبھی یہ آگ جگر مگر بجھی تو نہیں. دفاع کی دیغ پہ گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے، پر سرے میدان مگر جھکی تو نہیں. جرت مند غیرت مند دیوبند دیوبند، جرت مند غیرت مند. ہاتھ لہرا کے جواب دیجئے. جرت مند غیرت مند علماء دیوبند، جرت مند غیرت مند. نعرہ تکبیر. عزیز دوستو، یہ دینی مدارس، یہ علماء ربانی آپ کی آنے والی نسلوں کے ایمان کی ضمانت ہے. نہ بولو، کوئی گل نہیں بابا، کوئی گل نہیں. تسی مطمئن بیٹھو کہ قربانیاں دیمن والے ٹر گئے، سانو کیڑی ٹینشن نہیں. اگر ان لوگوں نے قربانیاں نہ دی ہوتی، ہمارے گھروں میں قرآن نہ ملتا. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں وہ عظیم مرد قلندر گزرا. سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے لوگوں نے بیعت کے لیے جن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، انہیں شاہ عبد القادر کہا جاتا ہے. اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھنا. دیوبند پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. یہ دیوبند بھی عظیم کرتی ہے، اس مٹی میں عظیم اثر اللہ نے رکھا ہے. شاد باش و شاد عزیز اے سرزمین دیوبند، دار میں تو نے کیا اسلام کا جھنڈا بلند. ملت بیضا کی عزت کو لگائے 4 چاند، حکمت بتا کی قیمت کو کیا تو نے تو چند. اسم تیرا بامسمہ، ضرب تیری بے پناہ، تیرے استبداد کی گردن ہے اور تیری کمن. کفر ناچا جن کے آگے 12 تگری کا ناج، جس طرح جلتے توے پر رقص کرتا ہے سفر. اس میں قاسم ہوں کہ انور شاہ کے محمود الحسن، سب کے دل تے دردمن اور سب کی فطرت ارجمن. گرمی یہ ہنگام تیری ہے حسین احمد سیاد، جس سے پرچم ہے روایات سلف کا سر بلند. دیوبند دیوبند. توجہ کریں، پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. جا کے داخلہ طلب کیا، فرمایا گیا بیٹا ہمارے پاس داخلے کی گنجائش کوئی نہیں، آپ کسی اور مدرسے میں چلے جائیں. ہمارے ملک میں بڑے بڑے مراکز اور بھی ہیں، کسی اور مدرسے کا رخ کرے. ہمارے ہاں گنجائش نہیں ہے. کیوں نہیں تھی گنجائش؟ اس کی وجہ بھی عرض کیے دیتا ہوں، توجہ کرنا. اصول یہ تھا کہ دارالعلوم میں کھانے پکانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے. محلے کے لوگ جتنے اس شہر میں مسلمانوں کے گھر تھے
ایک گھر یومیہ ایک بچے کو کھانا دیتا تھا. جتنے مسلمانوں کے گھر اتنے طلباء کے داخلے ہو گئے. اضافی گھر کوئی نہیں, لہذا اضافی داخلہ بھی کوئی نہیں. یہ بچہ اس وقت آیا جب تمام گھروں میں ایک ایک طالب العلم کا انتظام ہو چکا تھا. کہا گیا بیٹا کسی اور مدرسے میں چلے جاؤ, ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. راتی رج کے کھا کے سمن والی محبوب دی امت ذرا کلیجے تے ہاتھ رکھے. شاہ عبد القادر کی آنکھوں میں آنسو تھے, سر جھکا ہوئے, عرض کرتی ہے استاد جی میں آیا نہیں, میں بھیجا گیا. اگر روٹی نہیں ہے تو اس وجہ سے مجھے واپس بھیجنا شاید اچھا نہ ہوگا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں قرآن پڑھوں گا مگر مدرسے اور احباب سے روٹی کا سوال نہیں کروں گا. میرا رزق جانے, میرے معاملات جانے, میرا رب جانے, وہ میرے حال کو بہتر جانتا ہے. آپ مجھے قرآن کا داخلہ دیجئے, پیغمبر کے فرمان کا داخلہ دیجئے. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھنا. سارا دن بیٹھ کے عبد القادر قرآن پڑھتا ہے, داخلہ مل گیا, پھر میں اپنے کھانے کا انتظام خود کیجئے گا. سارا دن بیٹھ کے عبد القادر قرآن پڑھتا ہے. رات کو آدھی رات کے وقت ہوتے جب دنیا والے اپنے گھروں کو مکفل کر کے سو جاتی ہے, یہ خلقت میٹھی نیند میں مصروف ہوتی ہے, عبد القادر مدرسے کی کچی دیواروں سے نکلتا ہے, شہر کی سبزی منڈی کا رخ کرتا ہے. دن دہاڑے سبزی منڈی میں جو لوگوں نے فروٹ کھائے چھلکے پھینک دیے, مالدہ کھایا چھلکا پھینک دیا, کیلا کھایا چھلکا پھینک دیا, خربوزہ کھایا چھلکا پھینک دیا. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھنا. چراغ لے کے سارا دن مٹی اور گارے میں لٹنے ہوئے چھلکے عبد القادر زمین سے تلاش کرتا ہے. تھوڑے سے چھلکے اٹھا کے مدرسے میں لاتے ہیں. جب پوری خلقت سوئی ہوئی ہوتی ہے, عبد القادر ان چھلکوں کو صاف پانی سے دھو کے پلیٹ میں رکھ کے بیٹھ کے اس کے سامنے دو زانو بسم اللہ وعلا برکت اللہ یہ کھانے کی دعا پڑھ کے ان چھلکوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. پیٹ کی آگ بجھ جاتی ہے. اپنے گریبان کو پکڑ کے کہتی ہے عبد القادر رب نے قرآن کی برکت سے تجھے کھانا کھلایا, کئی ذاتوں کا کھانا اللہ نے تجھے کھلائے. اب جی بھر کے قرآن پڑھ, کلیجے پہ ہاتھ رکھو. تیرے بزرگوں نے چھل کے کھا کے تیرے تک قرآن و سنت کا پیغام پہنچایا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. علماء ہم نے علماء کا ساتھ نہ دیا, دینی مدارس کو تالا لگ گیا, آنے والی نسلوں کا ہاتھ ہوگا, تمہارا اور ہمارا گریبان ہوگا. وہ قومیں پوچھیں گی کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہر قربانی دے کے تیرے دروازے تک قرآن کا پیغام پہنچایا تھا, تم نے کیوں نہ ایسے حالات پیدا کیے کہ ہم تو قرآن کا پیغام پہنچتا, ہم قرآن سے محروم ہیں. ایسا خدا نہ کرے کہ ہو, اتنی محنت کر جاؤ آنے والی نسلوں تک تمہارا پیغام قرآن پہنچ جائے. کوشش کرو گے انشاءاللہ, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے انشاءاللہ. میں منع نہیں کرتا, علماء کرام میرے دائیں بائیں موجود ہیں, میں وسعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں, کون کہتا ہے تجھے کہ اپنے بیٹے کو شاید کہ صرف صوفی اور مولوی بنا دے, وہ دنیا کے کسی دھندے کے کام نہ آئے؟ کون کہتا ہے تجھے؟ میں نہیں کہتا. اگر میرے ملک پاکستان میں میرے چیف آف آرمی سٹاف قرآن کے حافظ ہو سکتے ہیں تو تجھے بھی دعا دیتا ہوں, تیرا بیٹا چیف آف آرمی سٹاف بعد میں بنے, قرآن کا قاری پہلے ہو. تیرا بیٹا وزیر اعظم بعد میں بنے, قرآن کا حافظ پہلے ہو. تیرا بیٹا صدر مملکت بعد میں بنے. اگر آئندہ آنے والے دنوں میں قائد جمعیت مفتی محمود کا بیٹا
گیا تو دنیا پہ یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے سے عزت عصمت آگے بڑھنا ترقیاں نہیں روکی جا سکتی. تیرا بچہ صدر بعد میں بنے قرآن کا قاری پہلے, وزیر بعد میں بنے قرآن کا قاری پہلے, تیرا بیٹا DPO DCO جنرل کرنل بعد میں بنے, تاجر جج فقیر زمیندار بعد میں ہونا چاہیے, اللہ کے قرآن کا قاری پہلے ہونا چاہیے. کوشش کرو گے, غور سے بولو, اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے, علماء کے ساتھ دو گے, دینی مدارس کے ساتھ دو گے, گرج کے بولو انشاءاللہ. الیکشن کے دن میں پورے ملک میں دینی طبقات اب کھل کے الیکشن میں میدان میں اتر چکے ہیں. آپ کے علاقہ میں بھی حضرت قاری محمد رمضان رحیمی صاحب MP کے امیدوار ہیں. قرآن والوں کا ساتھ دو, آپ کی ایک مؤثر آواز بنے گی. قرآن والوں کو مضبوط کرو, ہر فورم پہ آپ کی آواز بنے گی. جو آپ کے سکھ دکھ کے شریک ہیں وہ در حقیقت آپ کے اس فیصلے کے صحیح حقدار ہے. علماء کا ہر ممکن ساتھ دو گے, وعدہ وفا کریں. کوئی بندہ دعا کے بغیر نہیں اٹھے گا. ابھی نماز یاست سے بہت سا وقت باقی ہے, اطمینان سے تشریف رکھیں, ہم اطمینان سے دعا کریں گے اور دعا کے بعد آپ اٹھیں گے اور نماز یاست ادا کریں گے. لیکن دعا سے پہلے میرا دل کرتا ہے